اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین جاگو دنیا. آپ دیکھ رہے ہیں سندس جمیل اور بلال بھائی کے ساتھ. آپ کال ان کرنا چاہیں یو مور دین ویلکم, اور سوال کریں گے تو اور بھی اچھی بات ہوگی کیونکہ آپ کے لیے اس سیگمنٹ کو ہم نے بڑھایا. جی بلال بھائی. انسان کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ وقت میرے سامنے سے پہلے گزرا ہے, یا شاید میں اس جگہ پہلے آیا ہوں, یا شاید اس شخص سے میں پہلے ملاقات کرنا ہوں. تو اس بات کو اس میں اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو انسان کے دماغ کے تقریباً 12 بلین خلیے ہیں, سیلز ہیں. آپ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہارڈلی 2 ملین ہے. فرض کریں کہ وہ 2 ملین اینڈ 200 آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کا جو انٹیلیجنشیا ہے وہ ESP ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کی طرف چلا جاتا ہے. سو دیٹ مینس دیر از نتھنگ دیٹ از ہیپننگ ایب نارمل, یو آر جسٹ یوٹیلائزنگ یور برین مور. ایک بات. دوسری بات, اس کو اگر آپ حدیث سے دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا جب آپ آسمانوں سے آئے, معراج سے واپس آئے, تو پوچھا کہ کیا دوزخ اور جنت میں لوگ تھے؟ فرمایا ہاں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ہم لوگ چلے جائیں گے کیا اس کے بعد جنت اور دوزخ بھر جائے گی؟ فرمایا ہرگز نہیں, اس کے بعد بھی اس میں جگہ خالی رہے گی. سو ہم لوگ اس دنیا میں اس امت کے لحاظ سے نہ ہم اول ہیں نہ ہم آخر ہیں, ہم وسط کے لوگ ہیں. اس کا مطلب کہ ہم سے پہلے بھی لوگ گزر چکے, ہمارے بعد بھی آئیں گے. اس بات کو اگر میٹا فزیکل ڈومین میں دیکھو تو بنیادی طور پہ جو ٹائم پاس ہو رہا ہے یہ ایک فلم سلائیڈ کی طرح ہے. ہر سلائیڈ کے اندر ایک زمانہ ہے. فرض کیجئے کہ آپ ایک ایسے زمانے میں کھڑے ہیں جہاں پہ کہ سین بہت ایک رنج کا ہے. آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ آپ کو وہاں سے اٹھا کے ایک ایسے سین کے آگے رکھ دیتا ہے جس میں کہ خوشی یا کامیڈی ہے. بدلہ کچھ نہیں ہے, وہ وقت بھی وہاں قائم ہے, آپ کی لوکیشن بدل گئی ہے. جو تسبیح ہے یہ آپ کی صرف لوکیشن کو بدلتا ہے, وقت چل رہا ہوتا ہے. اس میں ایک بات مد نظر ضرور رکھیے کہ عین ممکن ہے کہ اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہو کہ یہیں بیٹھ کے ہم نے یہ بات کی ہو, لیکن ہمارا ESP اس کو پک نہیں کر پاتا. جب ESP اس کو پک کر پائے گا پھر میں ذہن میں یہ سوچ سکوں گا کہ اب اس لمحے کے بعد ہوگا کیا. یہ وہ فیلنگ ہے جو بہت سے لوگوں میں آتی ہے. اچھا بھی آپ مجھے بتا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے یہ میں نے پہلے بھی دیکھا اور سنی بھی یہ بات, صرف مجھے لگ رہا ہے کپڑوں کا فرق تھا اور تو باقی سب کچھ سیم چل رہا ہے. صحیح. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ, کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں ہما بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی ہما جی, مجھے بلال صاحب سے بات کرنی ہے. کیجیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں. اس کا نام ہے کائنات فاطمہ. 15 جولائی 1992 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے. صبح 4:30 بجے بدھ کا دن ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ بہت ڈپریس رہتی ہے, ٹینشن میں رہتی ہے ہر وقت, اور مطلب ہر وقت یہ سوچتی ہے میں اپنے آپ کو مار لوں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, مایوس رہتی ہے. اچھا, اس میں ہما ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا اور ایک بیٹی کو دوں گا. جی جی. آپ کو مشورہ یہ ہے کہ کائنات کا جو بھی رد عمل ہے یہ تاریخوں کے ساتھ اور وقت کے ساتھ اس کا تعین نہ کریں. یہ اللہ کی رحمت سے ایمان کو اٹھا دینے کے مترادف ہوگا. دوسری بات یہ کہ کائنات کا ذہن اگر آپ نے دیکھو, آپ الحمدللہ ان کی والدہ ہیں, وہ سوچتی ہے سونے میں بھی, اس کا دماغ کسی وقت خالی ہوتا ہی نہیں ہے. پہلی بات, کائنات کے اندر ایک تو یہ ابیلٹی بہت زیادہ ہے کہ اس سوچ کی وجہ سے اس میں ایک اگریشن کا پہلو ہے. دوسرا پہلو جو اس کے اندر ہے, شاید آپ اس سے واقف ہوں, وہ ڈے ڈریم بہت کرتی ہے, رومانٹسائز چیزوں کو بہت کرتی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا, اگر آپ غور کیجئے, یہ ایک آگ ہے. رومانٹسزم از لائک واٹر, کول ہے. اگریشن از لائک فائر, آگ ہے. آگ اور پانی کو بیٹا جب آپ ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ دھواں نکلے گا نا, سزلنگ ہوگی. اب یہ اس کی پرسنالٹی بن جائے گی, وہ ہر وقت سزل کرتی رہے گی. اس سزلنگ سے دور رکھنے کے لیے بیٹی کے اوپر جبر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا دماغ بہت فاسٹ ہے. آپ کو حکمرانی کی طبیعت سے تھوڑا سا دور جانا پڑے گا ہما, اور آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ خود بھی پڑھنا اور اپنی بیٹی کو بھی دینا. یا سلام یا مومن یا اللہ, خود بھی پڑھنا اور بیٹی کو بھی دینا. اور یا ولی یا والی, خود بھی پڑھو اور بیٹی کو بھی دو. اگر یا والی,
اب میں آپ سے ایک ادباً اور بات کہہ دوں, آپ نے بیٹی کو مشورہ دینا ہے, حجت کرنی ہے, آپ نے اس پہ زور نہیں لگانا بیٹا. آپ جب خود پڑھتے رہو گے نا تو بیٹی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فالو اپ کرے گی. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا بلال بھائی, ایک میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گی. فار ایگزامپل اگر میں کوئی خواب یہاں پہ دیکھ رہی ہوں لاہور کے اندر, کچھ بھی ہو سکتا ہے خواب کے اندر, فار ایگزامپل سانپ دیکھنا کہتے ہیں کہ دشمن کو دیکھنا ہوتا ہے, اگر یہی خواب میں جاؤں امریکہ میں چلی جاؤں, نیو یارک میں دیکھوں گی, تو اس کا مختلف پرسیپشن ہوگا؟ خواب کا 3-4 جگہوں پہ مختلف پس منظر ہوگا. مثال کے طور پہ ابن سیرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواب پہلے حصے میں دیکھا جائے گا تو اس کا وقت 5 سال ہے, بلکہ دوسرے حصے کا وقت اگر دوسرے حصے میں رات کے دیکھو گے تو 5 سال ہے. پہلے حصے میں دیکھو گے تو بہت لمبا ٹائم ہے, اگر فجر کے قریب دیکھو گے تو بہت جلد ہوگا. اب یہ وہ خواب ہے جو کہ الہامی خواب ہو. ایک تو خواب دیکھنے کا وقت بہت متعین ہوگا, ایک آپ کس جگہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ ہر جگہ کا جو سٹریس کا لیول ہے, جو سمبولوجی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. مثال کے طور پہ امام ابن سیری کے ہاں, یا اس کو اگر میں فرائڈ سے کمپیئر کروں تو فرائڈ کا جو پانی ہے وہ بالکل ایک اور موربیڈیٹی دکھاتا ہے, جبکہ امام ابن سیری کا جو پانی ہے یہ فوراً پوچھتا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے, پانی کھڑا ہے یا بہتا ہے, کیونکہ یہ طاقت کی طرف نشانی کرتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ طاقت ہو. تو بلال بھائی, اگر دوپہر کی نیند میں جو خواب دیکھتے ہیں اکثر کہتے ہیں they are meaningless, مطلب وہ ویسے ہوتے ہیں سٹریس لیول آپ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بنیادی طور پہ آپ اس میں یہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سا خواب جو ہے وہ بالکل آپ کی طبیعت یا کھانے کی وجہ سے آ گیا. خواب کے سمبولوجی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ خواب جو ہے وہ کیسا. ٹھیک ہے بلال بھائی, کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ میں زارا بات کر رہی ہوں. بلال بھائی سے بات کروا دیں. زارا کہاں سے بات کر رہی ہیں پہلے یہ بتائیں؟ لاہور سے. لاہور سے, چلیں آپ کر لیں بلال بھائی سے بات. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت زیادہ کوشچن ہیں لیکن آپ سے تھوڑا سا پوچھ لیتی ہوں اس ٹائم. جی بیٹا, جی بیٹا. ایکچولی ایک تو یہ کہ میں آج پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ نماز اور قرآن پاک جب پڑھتی تھی تو بہت انجوائے کرتی تھی, مطلب لائک اچھا ایک بہت اچھی فیلنگ ہوتی تھی. اب میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن جیسے بہت اسٹرگل کر کے نماز پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, اس کا ایک مجھے آپ بتا دیں اس کے لیے کہ, اور دوسرا یہ کہ آج ہی میں نے خواب دیکھی, میں اس وجہ سے بہت پریشان تھی, کافی دنوں سے سوچتی تھی کہ آپ سے کسی کا کانٹیکٹ ہو. میں نے آج خواب میں ایسے دیکھا ہے کہ جیسے مجھے کوئی, جیسے میں ہی اپنے آپ سے مخاطب ہوں اور مجھے جیسے جو بھی مطلب میں ہوں ایز اے سیکنڈ پرسن, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہاری پرابلم سالو ہو جائیں گی, جو مشکل جو تمہیں روک رہا تھا نا, جو چیز میں تمہیں روک رہی تھی وہ چیز اب نہیں ہے, تو اب میں بڑی خوش ہوتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں ہمیشہ استخارہ کرتی ہوں, جب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے بہن بھائی بھی مجھے کہہ دیتے ہیں اپنے کسی پرابلم کے لیے استخارہ کرنے کا. تو مجھے بہت اب ڈر لگتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ استخارہ پازیٹیو ہوتا ہے لیکن وہ کام جب کر لیتا کوئی تو اس میں پرابلمس اور زیادہ آ جاتی ہیں. تو مجھے پھر ڈر لگتا ہے کہ ہم شاید انٹرپریٹ ہی غلط کرتے ہیں استخارے کو. تو ایک تو یہ چیز, اور دوسرا یہ کہ میں نے ابھی ایک ریسنٹلی استخارہ کیا اپنی بہن بھائی کی صلح کے لیے کہ وہ صلح کر لے میری بہن ابھی یا نہ کرے. تو اس کے اندر میں نے کافی چیزیں پازیٹیو دیکھی ہیں. 200 کا ڈیجٹ دیکھا ہے, اس کے اندر میں نے پھر یہ کا وقت دیکھا, فجر کے وقت میں نے اٹھی تھی جس سے میں نے یہ استخارہ کیا تھا, اور اس میں پھر میں نے یہ دیکھا کہ میں سب کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہی ہوں. اس کے اندر بھائی کو گریو میں دیکھا ہے, بہن کو میں نے بلیک میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ پلیز مجھے اس کا بتا دیں کہ میں کیا کروں, اور اسٹڈیز کا بھی پلیز بتا دیں مجھے آپ. میں آپ کی اسٹڈیز کا کوئی سین ہے میرا؟ ٹھیک ہے, تھینک یو جی سو مچ فار یور کال. بلال بھائی لائیو جواب دیں گے. جی بلال بھائی. زارا بچی نے اتنے زیادہ سوال کیے کہ ایکچولی میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ کس کا پہلے جواب دینا ہے. زارا بیٹا, پہلے تو آپ یہ کرو کہ تسبیح پڑھا کرو, یا سلام یا مومن یا اللہ کی, یا ولی یا والی کی, اور یا ولی یا نصیر کی. یہ 3 تسبیحات پڑھا کرو. دوسری بات یہ کہ آپ کی بات سے پہلے یہ بالکل میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو انٹرپریٹیشن ہے خواب کی اور سمبلز کی, یہ ڈیفیکلٹ ہے. اب جیسے کہ اس بیٹی نے کہا کہ میں جو سمبلز دیکھتی ہوں وہ اگر پازیٹیو ہیں تو لیکن رزلٹ اس کا نیگیٹو نکلتا ہے. سو یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے خوابوں کو جو شیئر کرتے ہیں یا محسن سے کرتے ہیں یا عالم سے کرتے ہیں, اس پہ حدیث ہے کہ جب تک اس کی انٹرپریٹیشن ہو نہیں جائے گی, اگر وہ برا وقت ہے
تو وہ سسپینڈڈ رہے گا, وہ وقت نیچے اترے گا نہیں آپ کا, اس لیے اس سے رجحان کو کہا کہ اس کو کم رکھیں. تیسری بات یہ کہ صلح کرنے میں میرے خیال میں کوئی حجت ہونی ہی نہیں چاہیے اور اس میں استخارے کی کوئی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کے مزاج کی وجہ سے لوگ اس کو نہ ملیں. اب غور کیجئے کہ چاہے وہ شخص جتنا مرضی دیندار ہو, جتنا مرضی خیرات کرنے والا ہو, لیکن اگر اس کے مزاج کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہیں تو یہ کس قدر زیادہ ناقص بات کی گئی. پھر حضرت عائشہ ایک حدیث کی راوی ہیں, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو اور اللہ کو جو سب سے زیادہ بات پسند ہے وہ ہے لوگوں سے ناطہ رکھنا, اور ایسی بے انتہا احادیث ملتی ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ کو کہا کہ بغیر وجہ کے لوگوں سے ناطہ رکھو, اور ناطے میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا. صحیح, تھینک یو سو مچ بلال بھائی. بہت ساری کالز ہم نے کوشش کیا کہ ایڈجسٹ کر سکیں, آپ کی فرمائش ہم ٹالیں یہ ہو نہیں سکتا بالکل. انشاءاللہ فرائیڈے کے روز اب آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ, کچھ نئی کالز کے ساتھ. لیٹس سی کون کال کرے گا, کال نہیں کرے گا. اچھا یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ای میلز کو بالکل ہم نظر انداز نہیں کرتے. ای میل ایڈریس is jagoduniya@duniatv.tv. یو کین ای میل us as well. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے جذبے کے ساتھ, نئے جوش و خروش کے ساتھ, وہی اسمائل کے ساتھ, اور وعدہ وہی ہوگا کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. سندس جمیل کو دیجیے اجازت, خدا حافظ, بائے بائے.